الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله ربنا العلي العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں تمام اہل ایمان مردوں اور خواتین کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تلقین و تاکید فرمائی ہے کہ ہر صاحب ایمان کی زندگی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے دربار میں حاضری کی فکر ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں تازہ رہے، اس کے اعضاء، اس کے وجود اور اس کے پورے سراپا میں یہ فکر اور یہ یاد ہر لمحے تازہ رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مختصر سے وقفے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں کا قیام بہت مختصر ہے اور انجام کار ہر انسان کو اپنی زندگی کی مقررہ میعاد اور وقت پورا کر کے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی بھر کے تمام کاموں اور تمام نقل و حرکت کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں بار بار اس موضوع کا تذکرہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان آخرت کو یاد رکھتا ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، اپنے آخری انجام کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے دربار میں اسے حاضر ہونا ہے، اس حقیقت کو یاد رکھتا ہے، اس کے قدم زندگی کے سفر میں خیر کے راستے پر جمے رہتے ہیں، وہ کبھی ڈگمگاہٹ کا اور بہکاوے کا شکار نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ وہ انسان بے انتہا عقل مند ہے جو دنیا کی زندگی ہی میں اپنا حساب خود کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ اور اپنا تجزیہ کرتا رہتا ہے، اور موت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، خیر کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اور اس شخص سے بڑا بے بس اور بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے،
جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے خواہشات کی پرستش میں، نفس کے تقاضوں کی تکمیل میں زندگی گزارنے لگے، جس کے پیش نظر صرف اپنی خواہشات پوری کرنا ہو، صرف اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تمنائیں پوری کرنا ہو، اور ایک طرف تو اس کا حال یہ ہو کہ وہ خواہشات کی غلامی کرے، اور دوسری طرف اپنی اس بدترین کردار والی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور اجر و ثواب کی امید و تمنا بھی رکھے، اس سے بڑا بے وقوف و احمق کوئی نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے پابند ہیں کہ ہم زندگی کا جو وقفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر لے کر آئے ہیں، اس کے ایک ایک لمحے کو تول کر خرچ کریں، خیر کے کاموں میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں، اور جو غفلت میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں، جو رخ بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے سے بھٹکا دینے والی چیزیں ہیں، جو جنت سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے محرومی کا سبب بن جانے والی چیزیں ہیں، ان سے ہر لمحہ چوکنا رہیں، ان سے ہر لمحہ الرٹ اور ہوشیار رہیں، اور اپنی سمت درست کرنے کی فکر میں ہر لمحہ لگے رہیں۔ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ سب سے خطرناک دشمن تو شیطان ہے، جو ہر لمحہ حق کے راستے سے بہکانا اور بچلانا اور ڈگمگانا چاہتا ہے۔ اس لیے شیطان کی عداوت سے اور شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے فریب سے پورے طور پر باخبر اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے، اور نہ جانے کس کس طرح کے داؤں چلتا ہے، اور فریب دینے کے لیے نہ جانے کون کون سی صورت شیطان اختیار کرتا ہے۔ جب بھی بندہ مومن کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، شیطان اس خیال کو کمزور کرنا چاہتا ہے، نیکی سے محروم کر دینا چاہتا ہے، ٹال مٹول کے راستے پر لاتا ہے، طرح طرح کے بہکاوے اور وسوسے میں لاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان شیطان کی اس چال کو سمجھ نہیں پاتا، وہ بالآخر لمحہ بلمحہ گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کے علاوہ قرآن مجید نے فرمایا، اے لوگو جو مال تمہارے پاس ہے یہ تمہارے لیے خطرناک دشمن و آزمائش کا مقام رکھتا ہے۔ مال، دولت، دنیا کے خزانے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بسا اوقات انسان کو حق کے راستے سے دور کر دیتے ہیں، غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ جائزہ لیں اپنے گرد و پیش کا، اپنے اطراف کا، اپنے آس پاس کا، تو ہم میں سے اکثر افراد کی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ مال اور دولت کی ہوس میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کی زندگی کیسی غفلت کی زندگی ہے، اور ان کو دین سے کیسی بے خبری حاصل ہے، اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے ذکر فرمایا، اے لوگو تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے بہت سی مرتبہ غفلت کا اور بے دینی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جو اولاد، جو بیویاں، جو اقربا، جو قرابت دار، جو رشتہ دار دین سے غفلت کا ذریعہ بنے، قرآن کہتا ہے وہ دشمن ہے، وہ فتنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں، تمہاری کچھ اولادیں تمہاری آخرت کی دشمن ثابت ہوتی ہیں، تمہاری آخرت کی دشمن ثابت ہوتی ہیں، اس لیے چوکنا رہو، خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ اولاد کی
محبت، ایسا نہ ہو کہ اہل و عیال کی محبت، ایسا نہ ہو کہ قرابت داروں اور گھر والوں کی محبت تمہیں تمہارے اصل مشن سے غافل کر دے، تم آخرت کی فکر چھوڑ بیٹھو اور تم دنیا میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ ہر لمحہ تم شیطان کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ اور اللہ کی رضا سے دور ہوتے چلے جاؤ۔ یہ وہ بنیادی دشمن ہیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ زندگی میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اہل علم کا اور اہل دل بزرگوں کا جو قافلہ ہر دور میں اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کی اصلاح و تربیت کا کام کرتا رہا ہے، اس نے بنیادی توجہ اسی پر رکھی ہے کہ ایک تو شیطان کے حملوں سے ہر مسلمان چوکنا رہے، دوسرے مال اور دولت کے فتنے سے ہر لمحہ ہوشیار رہے، اور تیسرے اولاد اور گھر والوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو غفلتوں کی نظر نہ ہونے دے اور اللہ کی رضا سے اپنے آپ کو محروم نہ ہونے دے۔ یہ تین آزمائشیں خصوصیت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور یہ ہر لمحہ ساتھ رہنے والی چیزیں ہیں۔ شیطان بھی ہر لمحہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان ہر لمحہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دولت ہر لمحہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اولاد کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ہر لمحہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اگر ہم چوکنا نہیں رہیں گے، اگر ہم بیدار نہیں رہیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غفلت کی نظر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی، بہت فکر مند رہنے کی، بہت ہوشیار و بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو خاص توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔